بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو مہربانی کر کے سبسکرائب کر لیں تاکہ اس قسم کی مزید اچھی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ جمع شہوت رانی نہیں ہے بلکہ زوجین کے لیے سکون قلب اور راحت جاں ہے، اس لیے قبل از جمع شوہر بیوی سے خوش طبعی کی بات کرے اور جمع کے لیے ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر راضی کرے۔ جمع کی جگہ آواز سننے والا اور دیکھنے والا کوئی نہ ہو، یعنی ڈھکی چھپی جگہ ہو، اور جمع کی حد تک شرمگاہ کھولنا کافی ہے، تاہم ایک دوسرے کو دیکھنا اور مکمل برہنہ ہونا آپس میں جائز ہے، جس حدیث میں مذکور ہے کہ جمع کے وقت بیوی کی شرمگاہ دیکھنے سے اندھے پن کی بیماری لاحق ہوتی ہے۔ اسے شیخ البانی نے موضوع حدیث قرار دیا ہے، اور اسی طرح وہ ساری احادیث بھی ضعیف ہیں جن میں مذکور ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایک دوسرے کی شرمگاہ نہیں دیکھیں۔ دوران حمل بیوی سے جمع کرنا جائز ہے، تاہم شوہر کو اس کنڈیشن میں ہمیشہ بیوی کی نفسیات، صحت اور آرام کا خیال رکھنا چاہیے۔ حمل کی مشقت بہت سخت ہے، قرآن نے اسے دکھ پر دکھ کہا ہے، اس لیے بسا اوقات ڈاکٹر اس دوران جمع کرنے سے شوہر کو منع کرتے ہیں، لہٰذا اس سلسلے میں طبی مشورے پر عمل کیا جائے۔ خصوصاً حمل کے آخری ایام کافی دشوار گزار ہوتے ہیں، ان دنوں جمع کرنا پرخطر ثابت ہو سکتا ہے۔ بیوی سے جمع عفت و عصمت کی حفاظت، افزائش نسل اور حرام کام سے بچنے کی نیت سے ہو، ایسی صورت میں اللہ نہ صرف جمع پہ اجر دے گا بلکہ نیک اولاد سے بھی نوازے گا اور دنیاوی و اخروی برکتوں سے نوازے گا۔ لوگ جمع کے دوران شہوت کی باتیں کرنے سے متعلق سوال کرتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ ہی عیب کی بات ہے۔ ہاں، فاحش اور بیہودہ باتیں جس طرح عام حالات میں ممنوع ہیں، اسی طرح دوران جمع بھی ممنوع ہوں گی۔ بیوی کی اگلی شرمگاہ میں جمع کرنا حیض و نفاس سے پاکی کی حالت میں جائز ہے، اور جمع کرنے کے لیے بیوی سے بوس و کنار ہونا، خوش طبعی کرنا، جمع کے لیے تیار کرنے کے واسطے اعضائے بدن بشمول شرمگاہ چھونا یا دیکھنا جائز و حلال ہے۔ پھر اگلی شرمگاہ میں جمع کے لیے جو کیفیت و ہیئت اختیار کی جائے، تمام کیفیات جائز ہیں۔ یاد رہے، جمع کی خواہش بیدار ہونے اور اس کا مطالبہ کرنے پر نہ شوہر بیوی سے انکار کرے اور نہ ہی بیوی شوہر سے انکار کرے۔ شوہر کے لیے بیوی کی شرمگاہ چھونے اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اسے چومنا بے حیائی ہے۔ اسی طرح بیوی کے لیے مرد کی شرمگاہ چھونے اور دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، مگر اسے چومنا اور منہ میں داخل کرنا بے حیائی ہے۔ ان دو باتوں کا ایک جملے میں خلاصہ یہ ہے کہ عورت کی شرمگاہ چومنا اور منہ سے سیکس کرنا سراپا بے حیائی ہے اور اسلام کی پاکیزہ تعلیمات کے خلاف ہے۔ میاں بیوی کا ایک دوسرے سے غیر فطری طریقے سے منی خارج کروانا بھی متعدد جسمانی نقصانات کے ساتھ بے حیا لوگوں کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ مومن ہر کام میں حیا کا پہلو مد نظر رکھتا ہے۔ عموماً شوہر اپنی بیوی کو غیر فطری طریقہ مباشرت اپنانے اور بے حیائی کا اسلوب اختیار کرنے کی دعوت دیتا ہے۔ ایسی عورت کے سامنے عہد رسول کی اس انصاری عورت کا واقعہ ہونا چاہیے جس کے قریشی یعنی مہاجر شوہر نے اس سے اپنے یہاں کے طریقہ سے مباشرت کرنا چاہا جو انصاری کے ہاں معروف نہ تھا، تو اس کی بیوی نے اس بات سے انکار کیا اور کہا، ہم صرف ایک ہی انداز سے جمع کے قائل ہیں، لہٰذا وہی طریقہ اپناؤ یا مجھ سے دور رہو۔
جمع سے قبل یہ دعا پڑھنا مسنون ہے۔ ترجمہ: اے اللہ، ہمیں شیطان سے علیحدہ رکھ، اور تو جو اولاد ہمیں عنایت فرمائے اسے بھی شیطان سے دور رکھ۔ پھر اگر انہیں بچہ دیا گیا تو شیطان اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ جمع سے قبل شہوت بھڑکانے کے لیے جنسی قوت والی ادویات کا استعمال جسم کے لیے نقصان دہ ہے، لہٰذا اس چیز سے اجتناب کریں۔ ہاں، کسی آدمی میں جنسی کمزوری ہو تو ماہر طبیب سے اس کا علاج کرائیں، اس میں کوئی مضائقہ نہیں ہے۔ بحالت احرام اور بحالت روزہ جمع ممنوع ہے، باقی دن اور رات کے کسی حصے میں جمع کر سکتے ہیں۔ حالت حیض اور حالت نفاس میں صرف جمع کرنا منع ہے، مگر جمع کے علاوہ بیوی سے لذت اندوز ہونا جائز ہے۔ اگر کسی نے حیض کی حالت میں جمع کر لیا تو 1 دینار یا نصف دینار صدقہ کرنا ہوگا۔ ساتھ ہی اللہ سے سچی توبہ کرے تاکہ آئندہ اللہ کا حکم توڑ کر معصیت کا ارتکاب نہ کرے۔ یہی حکم نفاس کی حالت میں جمع کا ہے، البتہ صحیح قول کی روشنی میں مستحیضہ سے جمع کرنا جائز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کے دبر میں آتا ہے وہ ملعون ہے، لہٰذا کوئی مسلمان لعنتی کام کر کے خود کو قہر الہی کا سزاوار نہ بنائے۔ کسی سے ایسا گھناؤنا کام سرزد ہو گیا ہو تو وہ فوراً رب کی طرف التفات کرے اور اللہ سے توبہ کر کے گناہ معاف کرا لے۔ جہاں تک لوگوں کا یہ خیال کرنا کہ بیوی کی پچھلی شرمگاہ میں جمع کرنے سے نکاح باطل ہو جاتا ہے، سو ایسی بات کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک ہی رات میں دوبارہ جمع کرنے سے پہلے اگر میسر ہو تو غسل کر لیا جائے یا وضو کر لیا جائے۔ بغیر وضو کے بھی دوبارہ جمع کر سکتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک غسل سے کئی ازواج سے مباشرت فرماتے تھے۔ مرد کی شرمگاہ عورت کی شرمگاہ میں داخل ہونے سے عورت و مرد دونوں پر غسل واجب ہو جاتا ہے، چاہے منی کا انزال ہو یا نہ ہو۔ حالت جنابت میں سویا جا سکتا ہے، تاہم فجر سے پہلے یا جو وقت ہو اس نماز کے واسطے غسل کر لے تاکہ بلا تاخیر وقت پہ نماز پڑھ سکے۔ حالت جنابت میں قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، مگر ذکر و اذکار، دعا و سلام، کام کاج، بات چیت، کھانا پینا سب جائز ہیں، حتیٰ کہ سحری بھی کھا سکتے ہیں۔ جب جماع کی حالت میں اذان ہونے لگے یا اقامت کی آواز سنائی دے تو اس عمل کو جاری رکھنے میں کوئی حرج نہیں، تاہم اس سے جلدی فراغت حاصل کر کے اور غسل کر کے نماز ادا کریں۔ یاد رہے، اذان سننے کے بعد بھی قصداً بستر پر لیٹے رہنا حتیٰ کہ اقامت ہونے لگے تب جمع کرنا ہماری کوتاہی اور نماز سے غفلت ہے۔ جہاں تک اذان کے جواب کا مسئلہ ہے تو یہ سب پر واجب نہیں بلکہ فرض کفایہ اور بڑے اجر و ثواب کا حامل ہے، اس لیے میاں بیوی سے بات چیت یا بوس و کنار کے دوران جواب دینا چاہیں تو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جماع کے وقت اذان کا جواب دینے سے علماء نے منع کیا ہے۔ جب اس عمل سے فارغ ہو جائیں تو بقیہ کلمات کا جواب دے سکتے ہیں۔ اولاد کے درمیان ضرورت کے تحت وقفہ کرنے کی نیت سے جمع کرتے ہوئے منی شرمگاہ کے باہر خارج کرنا جائز ہے، شوقیاً ایسا کرنے سے بہر صورت بچنا چاہیے، کیونکہ نکاح کا اہم مقصد افزائش نسل ہے۔ دوستو، اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔